انسان جو ہے وہ اپنی انسانیت خود تعمیر کرتا ہے، یعنی اپنے ہاتھوں سے جو کچھ بنائے گا وہ قیامت کے دن اس کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ تو کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ تو قیامت کے دن جو ہے پردے ہٹ جائیں گے۔ ابھی پردے، ابھی کون سے پردے ہیں؟ ابھی غفلت کا پردہ ہے، ابھی دنیا داری کا پردہ ہے، ابھی مال و اولاد کی محبت کا پردہ ہے، ابھی سٹیٹس کا پردہ ہے، ابھی صدارت کا پردہ ہے، ابھی چیئرمینی کا پردہ ہے، ابھی صدارت کا پردہ ہے، ابھی بہت سارے پردے۔ تو جب یہ پردے ہٹ جائیں گے دنیا سے، جب جو ہی انسان جاتا ہے دنیا سے تو پردے ہٹ جاتے ہیں۔ تو کہا گیا ہے ابھی جو غفلت کے پردے ہیں، اور میں بات کر رہا تھا، وہ درمیان میں بات رہ گئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ہستیاں ایسی ہیں اس نے پیدا کی کہ جو دنیا میں ہی انسان کی حقیقی تصویر ان کو نظر آ جاتی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام حج کے موقع پر، آپ کا ایک صحابی بھی ساتھ ہے، تو اس نے دیکھا کہ پورا صحرا جو ہے ٹھاٹھے مار رہا ہے کہ حاجی اتنے ہیں اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں آ رہی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ما اکثر الحجیج، یہ سال کتنے زیادہ حاجی آئے الحمدللہ۔ تو امام نے فرمایا کہ حاجی تو نہیں ہے بلکہ یہ شور شرابہ بہت زیادہ ہے۔ اس نے کہا مولا حاجی نہیں ہیں یہ لوگ؟ تو آپ نے اس کو ملکوتی آنکھیں دے دی، اس صحابی کو آپ نے اس میں تصرف کیا، اور اس نے کہا کہ اب دیکھو۔ اب جو اس نے دیکھا تو اس نے دیکھا کہ یہ صحرا جو ہے حاجیوں کا، اس میں تو کوئی انسان نظر آ رہا ہے، باقی تو کوئی کسی جانور کی شکل میں، کوئی کسی جانور کی شکل میں پھر رہا ہے۔ تو اس نے کہا واقعی مولا یہ تو ان میں تو انسان بہت تھوڑے ہیں، یہ تو اکثر حیوانات ہیں۔ تو امام نے اپنے صحابی کو ملکوتی آنکھیں دے لی کہ جس سے پردے ہٹ جاتے ہیں، تو لہذا وہ ہستیاں دیکھ لیتی ہیں انسان کو کہ یہ انسان جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو یہ غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں ہم پر، وہ کون سے ہیں؟ قرآن مجید فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہیکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ سورہ منافقون کی آیت ہے۔ فرمایا صاحبان ایمان، تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے روک نہ دیں۔ ومن یفعل ذلک، جو ایسا کرے گا کہ وہ مال کی محبت میں، اولاد کی محبت میں اللہ کے ذکر کو چھوڑ دے گا، غافل ہو جائے گا اللہ سے، تو فرمایا فاولئک هم الخاسرون، تو وہی لوگ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ابھی جو ہماری آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور ہم اپنے ہاتھوں سے جو اپنی تصویر بنا رہے ہیں اور بظاہر ہمیں لگ رہی ہے کہ بڑی خوبصورت اپنی تصویر بنا رہے ہیں اور بڑا اچھا ہم کام کر رہے ہیں، تو اگر یہ پردے جب ہٹ جائیں گے تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کیا ہم نے بنایا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ ابھی تو پردے ہیں، کچھ نظر نہیں آ رہا، جب یہ پردے ہٹیں گے اس دن جو ہے تیری نگاہ تیز ہو جائے گی۔ یا فرمایا گیا سورہ کاف میں لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا، تم اس سے غفلت میں تھے، یعنی جو تم تصویر بنا رہے تھے اپنی اور تم دیکھ نہیں رہے تھے اور تم غفلت میں تھے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، پس ہم نے تیری آنکھ سے پردہ ہٹا دیا۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اور آج تیری نظر بہت تیز ہو گئی ہے۔ لہذا قیامت کے دن یوم تبلی السرائر، اس دن سارے پردے ہٹا دیے جائیں گے، اور جب سارے پردے ہٹ جائیں گے تو جو انسان کی حقیقی تصویر ہے جو ہم نے اپنے اپنے ہاتھوں سے خود بنائی ہوگی وہ سامنے آ جائے گی۔ اور اگر کوئی مثلاً جو ہے جس جانور کی صفات پائی جائیں گی
اس جانور کی تصویر میں آئے گا. کسی نے کہا وَتَعْتُونَ افواجا، یعنی قیامت کے دن جو حاضر ہوں گے تو اس میں جو فوج آئیں گے، تو کہا گیا جو فوج لوگ آئیں گے گروہ تو انسانی شکل میں کم لوگ آئیں گے. جس شخص نے جو وصف اور صفت اور کوالٹی پیدا کر لی ہے اسی کی شکل میں آئے گا. اگر کوئی لالچی انسان ہے تو ہو سکتا چونٹی کی شکل میں آ جائے، اگر کوئی شہوت پرست انسان ہے تو خنزیر کی شکل میں آئے، اگر کوئی اسی طرح جس میں درندگی پائی جاتی ہے دوسروں کو متعلق تو وہ پلنگ اور چیتے کی شکل میں آئے، اور اسی طرح جس میں دوسروں کو ہمیشہ عیبدار کرنا اور جو ہے نقصان پہنچانا وہ بچھو کی شکل میں آئے گا. تو جو صفت جو ہے اس پر حاوی ہو چکی ہے اور اپنی انسانیت اپنے ہاتھ سے دے بیٹھا ہے تو ظاہر ہے کہ جیسا وہ ہوگا اندر سے انسان ایسا ہی قیامت کے دن وہ اٹھے گا. اور قرآن نے کہہ دیا لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ فِي هَذَا، تم اس دن کے اور اس منظر سے تم غافل تھے. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، بس ہم نے تیری آنکھ سے پردہ ہٹا دیا. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اور آج تیری نگاہیں بڑی تیز ہو گئی ہیں، یعنی جو دنیا میں رہ کر نہیں دیکھ رہی تھی اب وہ دیکھ رہی ہیں. تو انسان کی آنکھوں کا فوکس جو ہے صرف اپنی ہی طرف ہوگا قیامت کے دن. یوم لا ینفع مال ولا بنون، وہ دن جب نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. اپنی زوجہ کے قریب سے گزر جائے گا نہیں پہچان پائے گا کہ کون اجنبی خاتون ہے، اس لیے کہ وہ اپنی بنائی ہوئی تصویر کی طرف دیکھ رہی ہے، یہ اپنی بنائی ہوئی تصویر کی طرف دیکھ رہا ہے. ہر ایک کو اپنے اپنے نامہ مال اور جو کچھ بنایا ہے خود سے اس کو وہ دیکھ رہا ہوگا. بس جتنی ہم نے قوت عالمہ پر توجہ دی ہے اور جو سمجھا ہے، جو نظریہ اور عقیدہ قائم کیا ہے وہ بھی نقش بن جائے گا، اور قوت عاملہ سے جو بنایا ہے وہ بھی نقش بن جائے گا. اسی کو روایات میں تجسم اعمال کہتے ہیں، یعنی عمل کا جسمانی شکل میں آنا. فرشتے جسم نہیں لیکن جسمانی شکل میں آ سکتے ہیں. کچھ چیزوں کی جسمانی شکل نہیں ہوتی لیکن جسمانی شکل میں لایا جا سکتا ہے. چوری، جھوٹ، صداقت، شرافت یہ دکھانے کی چیزیں نہیں ہیں لیکن صداقت کا مجسمہ بنایا جا سکتا ہے. اگر یہ اعمال بھی رہیں انسانی وجود کے اندر محفوظ ہے. اسی طرح علوم انسان کے وجود کے اندر موجود ہیں. یہ غیر جسمانی اعمال اور علوم سب کے سب جسمانی شکل میں ظاہر ہوں گے. اگر جسمانی شکل میں لایا جائے تو تجسم اعمال اور تجسم علوم کہتے ہیں. اللہ نے قیامت کے دن جسمانی شکل میں ان کو ظاہر کرنا ہے تو قیامت کا نام یوم تبلی السرائر ہے. وہ حقیقت انسان کے اعمال ہوں گے. تو عزیزان گرامی، انسان کو چاہیے کہ خود اپنے آپ کو سمجھے، اپنے آپ پر توجہ دے، اپنے نفس کو دیکھے. قرآن مجید میں آیا مبارکہ ہے هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون. وہ ہے کہ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک مدت مقرر کی تاکہ انسان مکمل ہو، اور حتمی اجل اسی کے پاس ہے. اس کے باوجود تم توحید کے بارے میں شرک کرنے والوں اس کی قدرت میں شک کرتے ہو. وَأَنْتُمْ تَمْتَرُونَ، اس کے باوجود کہ تم کو اللہ نے پیدا کیا، مٹی سے انسان پیدا کیا، پھر ایک حتمی اجل موت کا وقت مقرر کیا گیا، اور تم غور نہیں کرتے اپنی خلقت میں، اپنی حیات میں، اپنی موت میں. اگر تم اس کے بارے میں غور و فکر کرو تو پھر تمہیں خدا کی معرفت بھی حاصل ہو جائے گی.
اس آیت مجیدہ سے مطلب جو ملتا ہے وہ یہ کہ انسان کا اپنی خلقت اور موت کے متعلق غور کرنے سے خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے. دوسرا مطلب یہ کہ خلقت انسان اور اس کی موت و حیات سے متعلق غور و فکر خداوند کی توحید سے متعلق جو شکوک و شبہات ہوتے ہیں اس کو دور کرتی ہے. کہا ثم انتم تمترون. اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خلقت اور موت و حیات میں غور و فکر کرنے سے پھر توحید خداوندی میں شک نہیں آنا چاہیے. دوسری آیت میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم. اور یہ بھی بہترین آیت ہے جو انسان شناسی اور اپنے آپ پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے, فکر کے لیے کہتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے صاحبان ایمان, علیکم انفسکم, اے صاحبان ایمان اپنے نفس کی شناخت اور مراقبت میں کوشش کیجئے. امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ معرفت النفس انفع المعارف, نفس یعنی اپنی معرفت حاصل کرنا بہترین معارف میں سے ہے. تو عزیزان گرامی, انسان شناسی, جب انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو پھر وہ اپنے پروردگار کی معرفت کو بھی سمجھتا ہے. یعنی یہ انسان دیکھنے میں تو ایک 5-6 فٹ قد کا ایک انسان ہے جو 2 ٹانگوں پہ چلتا ہے اور مختصر سی اس کا باڈی ہے, لیکن مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو جمع صغیر نہ سمجھو, بلکہ تیرے اندر پوری کائنات چھپی ہوئی ہے. تو انسان جو ہے اس کو اپنے آپ کو سمجھنا ہے.